یعنی جب آپ ان نمبروں کو پازیٹیوٹی کے حساب سے یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر انرجی پیدا کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان نمبروں کے ساتھ نیگیٹو بیہیو کرتے ہیں تو یہی نمبر آپ کی جتنی طاقت سے یہ آپ کو انرجی دے رہے ہوتے ہیں اتنی ہی طاقت سے یہ آپ کی انرجی جو ہے وہ نکال بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کے بہت ساری قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو عام طور پہ سمجھ نہیں سکتے. وہ جس میں ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو شفا بنا کے اور رحمت بنا کے مومنین کے لیے. اس کا بالکل اگلا حصہ وَسَنَزِيدُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا کہ ظالم اسی کتاب سے اپنا نقصان بڑھا لیتے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبرو اسٹرالوجر سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، اور اگر اسپرچل کی بات کی جائے تو اس پہ بھی آپ کی بہت دسترست ہے اور لوگ آپ کو جانتے ہیں اس حوالے سے. سلام دعا کرتے ہیں، آج کا ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر بھائی، کیا حال چال ہے؟ مالک کا بڑا کرم ہے، سر آپ دعائیں نے فرمایا کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کا جو ہے نمبر وہ 92 ہے. 9 اور 2 11 ہے، تو اگر ان کو جمع کریں تو 2 کا عدد بنتا ہے. 2 فیبرری بھی آ رہا ہے. نہیں جی، 2 کا عدد نہیں بنتا. ایک زندگی جی میں یاد رکھیے گا، ایک اچھا جی. اصول ہے. کائنات کے جتنے ڈگنیٹیئرز ہیں، جی اللہ، رسالت مآب، ائمہ طاہرین، اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے جو لوگ ہیں، جی ان کے اعداد جب کبھی بھی کیلکولیٹ ہوں گے وہ ڈبل ڈیجٹ سے نیچے نہیں آئیں گے، سنگل ڈیجٹ میں نہیں آئیں گے کسی صورت میں بھی. اچھا یعنی اللہ کا عدد 66 ہے، 6 اور 6 12 تو ہو سکتا ہے جی لیکن وہ 3 نہیں ہوگا. ٹھیک ہو. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا نمبر 92 ہے. 9 اور 2 11 تو ہو سکتا ہے، جی 2 نہیں ہوگا. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبرز کو سنگل ڈیجٹ میں آپ جو ہے وہ چیک کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے پاس وہ نتیجے ہی نہیں آئیں گے، پازیٹیوٹی آئے گی ہی نہیں. اچھا زبردست. ڈفرنس ہے جس طرح کلمات اللہ اور کلمات العوام میں ڈفرنس ہے. یعنی عربی 40 ملکوں کی نیشنل لینگویج ہے، 40 ملکوں کے لوگ بولتے ہیں عربی، لیکن قرآن پاک کی عربی اور اس کا سنٹیکس فرق ہے. بہت ٹھیک ہے، حالانکہ گرامر ایک ہے، لفظ ایک ہے، ساری چیزیں ایک ہیں، لیکن بہت زیادہ فرق ہے. تلفظ میں فرق آیا. تلفظ کا مجھے نہیں پتہ جی، میں لنگوسٹکس کا آدمی نہیں ہوں، میں انرجی کا آدمی ہوں، مجھے انرجی سمجھ آتی ہے، اس کے الفا نومیرکس میں فرق ہے. اسی طرح کائنات میں 2 اعداد حکومت کرتے ہیں، ایک 11 ہے اور ایک 12 ہے. 12 اللہ کا عدد ہے، 66 6 اور 6 12. یہ کائنات میں جہاں جہاں ساورنٹی ہوگی وہاں 12 ملے گا آپ کو. 2 چیزیں ساورن ہیں، ٹائم اور سپیس. تو قرآن پاک میں 2 آیات ہیں جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے، اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. تو قرآن پاک تو یہ 1450 سال پہلے آیا ہے. اس سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ ہزاروں سال پرانے کیلنڈرز موجود ہیں. ان سارے کیلنڈرز میں کوئی بھی مہینہ آج تک 12 سے ڈیویٹ نہیں کیا، سال کے 12 ہی مہینے ہیں. کیوں؟ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا. دوسری کائنات کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کہتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، یا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو جو تخلیق نہ کرتا تو کائنات میں کسی اور چیز کو تخلیق نہ کرتا. تو کائنات کی ہر چیز جو ہے جو ایگزیکیوٹ کرتی ہے وہ 92 یا 11 کے زیر اثر کرتی ہے. اس لیے میں نے جو عرض کرا تھا، جس طرف آپ سے پہلے بات کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ چونکہ 2025 کا عدد بنتا ہے 9، ٹھیک ہے، 2 + 0 + 2 + 5، اس کا سم اپ بنتا ہے 9. 9 جو ہے وہ ترقی کا، تھرسٹ کا، آگے بڑھنے کا نمبر ہے. لیکن 92 کا امپیکٹ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کو دیکھیں تو فروری اور نومبر 2025 کا سب سے جو ہے برکت والے اور بہتر مہینے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب انسان اللہ سے جڑتا ہے تو اس کی انرجی جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے. حالانکہ چیزیں وہی ہوتی ہیں. اس کو میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک موٹر ہے جو
220 وولٹ پہ چلتی ہے، 1 ہارس پاور کی ہے، اور جب اس کو 220 وولٹ ملتے ہیں تو وہ کلاک وائز 100 RPM پہ گھومتی ہے. جی اس کا سرکٹ چینج کرتے ہیں تو وہ 1 ہارس پاور بھی وہی رہے گی، 220 وولٹ بھی وہی رہیں گے، اور 100 RPMs بھی رہیں گے، لیکن اس کا فنکشن کلاک وائز کی بجائے اینٹی کلاک وائز ہو جائے گا. یعنی جب آپ ان نمبروں کو پازیٹیوٹی کے حساب سے یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر انرجی پیدا کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان نمبروں کے ساتھ نیگیٹو بیہیو کرتے ہیں تو یہی نمبر آپ کی جتنی طاقت سے یہ آپ کو انرجی دے رہے ہوتے ہیں اتنی ہی طاقت سے یہ آپ کی انرجی جو ہے وہ نکال بھی دیتے ہیں. ریورس ہو جائے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں گاؤں میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی الٹا قرآن پاک پڑھنے سے جادو ہوتا ہے. جی بالکل. قرآن پاک کی انرجی آپ سمجھ لیں کہ کائنات کی سب سے زیادہ انرجی ہے. تو جب قرآن پاک کی انرجی کو نیگیٹو یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ نقصان بھی اتنا ہی بڑا کرتی ہے جتنا وہ فائدہ دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس کے بہت ساری ڈائمینشن. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو عام طور پہ سمجھ نہیں سکتے. وہ جس میں ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو شفا بنا کے اور رحمت بنا کے مومنین کے لیے. اس کا بالکل اگلا حصہ وَسَنَزِيدُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ظالم اسی کتاب سے اپنا نقصان بڑھا لیتے ہیں. یعنی جب آپ اسی انرجی کے ساتھ نیگیٹو جو ہے وہ بیہیویئر کرتے ہیں تو یہ انرجی نیگیٹو ہوتی ہے تو آپ کے پاس رہنے کچھ نہیں دیتی. اسی طرح یہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں یہ کچھ نمبرز کو نیگیٹیولی یوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی شیطان جو ہے وہ بیسیکلی استعارہ ہے نا اللہ کے خلاف جانے والی طاقت کا. اب جا تو وہ نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے اس کو مہلت دی ہے نا. اللہ جب چاہے گا وہ مہلت ختم کر دے گا. خالق تو اللہ ہی رہے گا. اللہ نے شیطان کو مہلت دی کہ جا بہکا لے، اور پھر جو ہے وہ اللہ نے ہی اسے کہا تھا کہ جو میرے ہوں گے ان کو تو بہکا نہیں سکے گا، لیکن وہ اپنی پوری کوشش تو کرتا ہے. تو یہ جو انرجی ہے، یہ جو معاملات ہیں، یہ انسان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. انسان اس سے اڈاپٹ کیا کرتا ہے. اسی طرح اللہ کا عدد ہے 66. تو شیطانی طاقتوں کی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی کہ اللہ کی مشیت سے آگے چلا جائے. 1 step ahead from the God. جا نہیں سکتے، کوشش کرتے ہیں جا نہیں سکتے. تو اس کا جو ہے مثالی جو ہے اس کی جو مثال ہے وہ آپ کو بڑی آسان دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ 66 اللہ کا ہے تو 666 is the number of beast. شیطان کا نمبر جو ہے وہ 666 ہے، کیونکہ 1 step ahead from the God، یہ کوشش کرتے ہیں. 66 اللہ کا. اسی طرح 12 اللہ کا ہے تو 13 نیگیٹیوٹی کا نمبر ہے. پورے یورپ میں جو نمبر نیگیٹیوٹی کا سمجھا جاتا ہے وہ 13 ہے. ٹھیک ہے. وہ 13 نمبر اسی لیے کہ جی وہ نیگیٹیوٹی کا نمبر ہے. تو اسی لیے یہ طاقتیں، یہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ازل سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں. جب آپ کو نمبرز کے انرجی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہی نمبرز اگر آپ کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ آپ کو بہت ترقی دیتے. جیسے سورہ جن آخری آیت اللہ فرماتا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرکس. تو ہم نے ہر چیز کو اعداد میں محسوس کیا. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کے اعداد ہیں سوورنٹی، تو وقت 12 میں بند ہے. تو دوسری چیز ہے، یعنی 2 چیزیں پوری کائنات میں سوورن ہے نا، ٹائم اینڈ سپیس. ٹائم 12 میں بند ہے تو سپیس بھی تو 12 میں بند ہونی چاہیے. تو سپیس کہاں پہ 12 میں بند ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے. سورہ بروج والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. برج بھی تو 12 ہی ہیں. اللہ برج العرب کی، برج خلیفہ کی، پیٹرونس ٹاور کی، کسی اور وہ برج کی قسم کھا رہا ہے یا ان بروج کی قسم کھا رہا ہے جو اس نے خود بنائے ہیں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے سر. علم جو ہے نا وہ اللہ نے بکھیر دیا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے. اگر آپ سوچ سمجھ کے اس انرجی کے ساتھ جڑ جائیں گے تو یہ آپ کو راستہ دے گی، ورنہ اندھیرا ہی ہے. اب چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا قصور تو کوئی نہیں ہے، اس میں تو چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے. اگر یہ نمبرز جو ہیں وہ کسی کو سمجھ نہیں آتے تو اس میں
نمبر بنانے والے کا یا نمبرز کو بتانے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. تہاڈی سمجھ نہیں آندیاں تے اسی کی کر لیے. شاہ صاحب یہ دیکھیں نا کہ نمرود اور وہ جو تھا اپنا فرعون، یہ عبرت کا نشان ہے اس دنیا میں. یہ انہوں نے یہی حرکت کی نا، دیکھیں بڑھنے کی کوشش. اللہ کے ساتھ مقابلہ کائنات جب آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ بنا دیتا ہے عبرت کا نشان، اس کے لیے وہ مالک ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ کا جو اپنا تعارف ہے وہ رؤوف الرحیم ہے. وہ اپنے دشمن کو بھی، یعنی وہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو بھی سزا دے کے کوئی فخر نہیں کرتا. وہ بار بار موقع دیتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، وہ ایک ایک چیز کرتا ہے. یعنی فرعون کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کئی مرتبہ اللہ نے بھیجا، جی، کئی مرتبہ اس کو کہا، لیکن وہ اپنے اس میں تھا اپنا تو غرق ہو گیا. اسی طرح جو لوگ اللہ کے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. اور اگر آپ ایک بار سر جھکائیں تو وہ تو کہتا ہے کہ 1000 دفعہ بھی تم میرے سے دور چلے گئے ہو تو تم میرے پاس آ جاؤ. یہ دیکھیں نا، کائنات میں اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے. یعنی آپ اللہ کو، اللہ سے زیادہ وفادار بھی میں نے کوئی نہیں دیکھا. یعنی آپ اپنی زندگی کے کسی موڑ کے اوپر اللہ کو چھوڑ گئے، پھر کبھی زندگی کے کئی سال بعد آپ کو احساس ہوا جہاں پہ آپ اس کو چھوڑ کے گئے تھے وہیں ملے گا. وہ تو نہیں جاتا. انسان اللہ کو چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ تو انسان کو چھوڑ کے نہیں جاتا. ٹھیک ہے، انسان اللہ کو چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ نہیں چھوڑ کے جاتا. اللہ بالکل ایسے ہی ہے سر. ماں اگر بچے سے ناراض بھی ہوتی ہے تو بچے کو جو ہے نا وہ صرف بولنا بند کر دیتی ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ بچے کو وہ جو ہے وہ کھانا دینا بند کر دے، اس کے کپڑے چیزوں کا خیال رکھتی ہے. اللہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ان کے رزق تو بند نہیں کرتا، ان کی آکسیجن تو بند نہیں کرتا، ان کو کچھ نہیں کرتا، دے رہا ہوتا. برسات میں دیکھیں نا، جب بارشیں ہوتی ہیں کبھی قبرستان جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ وہی ہماری اکڑ اور ہماری جو حشمت پانی میں ڈوبی ہوتی ہے، وہاں انسان کی یہ وہاں پہ اوقات ہے. اللہ کرتا ہے. دیکھیں وہ کیا ہو رہا تھا. تو سب سے بڑی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے، بس اس سے جڑے رہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد ان کے جو ہیں اس سے جڑے رہیں تو میرا خیال ہے کہ انسان دنیا میں بھی کام بہترین ہے جی، وہی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جو نیگیٹو ورڈز ہیں مطلب ان سے آپ تھوڑا سا اجتناب کریں. بس ایسے ہی انرجی کی میں نے بات کی ہے جی، ان جنرل ٹرمز میں نے انرجی کی بات کی ہے کہ انرجی پازیٹیو بھی ہے نیگیٹیو بھی ہے. اللہ سے جڑے رہیں گے تو یہ انرجی پازیٹیو رہے گی، دور ہو جائیں گے تو یہی انرجی نیگیٹیو ہو جائے گی. بس اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایسا بہت زبردست آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے. یہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ پروگرام بہت پسند آئے گا. اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو اس طرح کے اور بھی زبردست قسم کے ٹاپک جو ہے وہ شاہ صاحب اور آپ کو بہت زبردست چیزیں بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.